میں اس وقت اپنے گھر پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے خادم کو چھٹی دے دی۔ میرا شاگرد امتیاز چھٹی بالکل نہیں کرتا، لیکن بہت زیادہ ضروری کام ہونے پر چھٹی کرتا ہے۔ اس لیے امتیاز کو چھیڑتے ہوئے کہتا ہوں کہ تو میرا شاگرد کم، خادم زیادہ ہے۔ میرے پاس بے شمار لوگ اپنے بچوں کو لاتے ہیں کہ میں انہیں بھی شاگردی میں لے لوں، مگر اس طرح بہانے سے ٹال دیتا ہوں کہ انہیں برا نہ لگے۔ میرا کام ہی ایسا ہے، ہر وقت جنات کی طرف سے حملے کا خطرہ رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں جب شیطانی طاقتوں کے مالک جنات سے انسانوں کو چھٹکارا دلاؤں گا تو ان کا میرا دشمن ہونا یقینی ہے۔ میں عملیات کی بدولت ہی شیطانی طاقتوں سے بچا ہوا ہوں، اور کچھ لوگوں کی دعائیں ہیں جن کے کام آتا ہوں۔ وہ مجھے ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں۔ مجھے زیادہ دولت کی بھی تمنا نہیں ہے، اس لیے لوگ جو بھی نذرانے کے طور پر رقم دیتے ہیں وہ میں غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ مجھے اس وقت بہت خوشی ہوتی ہے جب مصیبت زدہ پریشان حال لوگوں کو مشکلات سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ میں نے امتیاز کو بھی بہت سوچ سمجھ کر اپنا شاگرد بنا لیا ہے۔ وہ بھی میری طرح زیادہ دولت کا تمنائی نہیں، جو وقت پر مل جائے اس میں خوش ہو جاتا ہے۔ میں اس وقت ایک وظیفہ پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد حصار قائم کیا ہوا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے میرے پاس ایک شخص جس کا نام عبدالرشید تھا میرے گھر پر آیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، عبدالرشید، گھبراؤ نہیں، تم میرے گھر پر آئے ہو، تمہارے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے کھل کر بیان کرو۔ میری بات سن کر اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ بابا جی، میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے، اس لیے یہاں آیا ہوں، اور مجھے بھی پورا یقین ہے کہ آپ ہی مجھے اس مسئلے سے نجات دلائیں گے۔ تم کھل کر اپنا مسئلہ بیان کر دو، اس صورت میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں میں۔ بابا جی، میں ایک کاروباری آدمی ہوں۔ کاروبار کے سلسلے میں میرا مختلف شہروں میں جانا ہوتا ہے۔ میں ایک دن اندرون سندھ کے دورے پر تھا۔ میں مختلف گاؤں سے ہوتا ہوا اپنے شہر آ رہا تھا۔ واپسی پر مجھے رات ہو گئی۔ جن سے میرا کاروباری لین دین تھا انہوں نے مجھے بہت روکنا چاہا، مگر میری کاروباری مجبوری تھی کہ میں چاہتے ہوئے بھی نہیں رک سکتا تھا۔ ایک کاروباری میٹنگ میں مجھے شرکت کرنا تھی۔ رات کی تاریکی ہر طرف چھا گئی تھی۔ میں نے کبھی اکیلے میں رات کے وقت سفر نہیں کیا تھا، اس لیے دل ہی دل میں ڈر رہا تھا۔ قد آور درخت رات کی تاریکی میں ایسے معلوم ہو رہے تھے جیسے بڑے بڑے لمبے جنات ہوں۔ جنات کو میں نے دیکھا نہیں ہے، البتہ ان کے بارے میں یہی سنا ہے کہ وہ بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں، اپنی شکل اور جسم کو مختلف رنگوں میں مختلف شکلوں میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ مجھے اچانک ایک جگہ کار کو بریک لگانی پڑی۔ میری کار کے سامنے اچانک کوئی آ گیا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ رات کے وقت اس تاریک جنگل میں کون ہے جو میری کار کے سامنے آ گیا۔ میں اگر فوری طور پر بریک نہیں مارتا تو کار اس پر چڑھ جاتی۔ میری کار کو روکنے پر وہ شخص میری کار کے قریب آ گیا۔ اسے ایک قریب سے دیکھ کر میں چونکا۔ وہ کوئی مرد نہیں، عورت تھی، عورت بھی بہت حسین۔ میں اسے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اتنی حسین عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ کیا شہر جا رہے ہیں؟ وہ ایک خاص ادا سے بولی۔ ہاں، میں نے بمشکل کہا۔ وہ تیزی سے مجھ سے پوچھے بغیر کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کار کا دروازہ اندر سے لاک کیا تھا، پھر بھی وہ کیسے کھل گیا تھا؟ وہ میری طرف بہت ہی پیار سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں پوچھا اور گاڑی کو چلانا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی۔ رات میں اکیلے میں گاڑی چلاتے ہوئے خوف آ جانا فطری بات ہے، لیکن اب ہم دونوں ہو گئے ہیں۔ جب انسان دو ہو جائیں پھر خوف کسی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات بالکل درست ہے۔ میں زبردستی مسکرایا۔ مجھے دیکھو، عورت ہو کر اس وحشت زدہ جنگل سے نہیں گھبرا رہی ہوں۔ وہ بولی، ہاں یہ بات تو ہے کہ تم اس گھنے، خطرناک اور اندھیرے جنگل سے نہیں گھبرا رہی ہو عورت ہو کر۔ اکیلی کیا کر رہی ہو یہ بتاؤ گی تم مجھے؟ رات میں اس وقت یہاں کیسے؟ میں نے اپنا خوف کم ہو جانے پر اسے سوال کیا۔ ہاں، میں تمہیں ضرور بتاؤں گی کہ میں اس وقت اس جنگل میں کیا کر رہی ہوں۔ دراصل میں اپنے گاؤں سے بس میں آ رہی تھی کہ بس کا ٹائر خراب ہو گیا۔ دوسرے مسافروں کی طرح میں بھی بس سے نیچے اتر گئی۔ شام کے وقت یہ علاقہ بہت خوبصورت اور رومان پرور لگ رہا تھا۔ میں ایسے علاقے کو دیکھتے ہی بہت دور نکل گئی۔ ہوش اس وقت آیا جب بس کا زور زور سے ہارن بجا۔ میں بہت دور نکل گئی تھی، اس لیے میرا بس تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ پھر بھی میں تیز تیز دوڑتی ہوئی بس کی طرف بھاگی۔ ہارن بجتا رہا اور میں بس کی طرف دوڑتی رہی، اور پھر ہارن بجنا بند ہو گیا۔ شاید بس چلتی تھی۔ میں جیسے تیسے دوڑتی ہوئی اس مقام تک پہنچ گئی جہاں بس کھڑی تھی، مگر اب بس کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ میں کچھ دیر پریشان رہی،
پھر میں نے سوچا کہ پریشان ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مجھے کسی دوسری بس کا انتظار کرنا چاہیے۔ رات ہو گئی، کوئی بس یہاں سے نہیں گزری اور کوئی کار تک نہیں آئی۔ رات ہونے پر مجھے انجانا سا خوف بھی آ رہا تھا۔ اکیلی عورت یہاں کھڑی ہوئی ہے اور رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسے میں تم میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آ گئے۔ تمہاری شکل مجھے شریف لگی، اچھے انسان لگے تو میں تمہاری کار میں جلدی سے بیٹھ گئی۔ بس والے کو ویسے تمہارا انتظار کرنا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ بس کا ٹائر خراب ہو جانے یا کوئی خرابی ہو جانے پر بس سے لوگوں کا اترنا فطری عمل ہے۔ جب بس کی خرابی درست ہو جاتی ہے، کنڈکٹر بس میں آواز لگاتا ہے کہ تمام مسافر اپنے برابر کے ساتھی کو دیکھ لیں، کوئی کم ہو تو بتا دیں، ورنہ ہم بس چلا رہے ہیں۔ جس کا بھی ساتھی کم ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے، پھر اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ میری بدقسمتی کہ میں اپنی سیٹ پر اکیلی تھی اور میرے پیچھے والی سیٹ خالی تھی، اسی لیے کسی ایک کی بھی میری طرف توجہ نہیں گئی، کسی ایک نے بھی میری طرف دھیان نہیں دیا۔ اس نے وضاحت کی، ہاں میرا خیال ہے ایسا ہی ہوگا۔ ویسے کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ لمبا سفر ہے، بات چیت کرتے ہوئے نام لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب میں خوف سے باہر تھا، مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میرا نام نغمہ ہے۔ ہم دونوں بات چیت کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ میں کار چلاتے ہوئے بوریت محسوس کر رہا تھا۔ وہ بوریت دور ہو گئی تھی اور خوشگواریت نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ میں جی بھر کر اس حسین دوشیزہ کو دیکھ لینا چاہتا تھا۔ اچانک ایک جھٹکے سے کار رک گئی۔ میں نے کار کو دھکا لگایا، ایک سائڈ پر کیا اور ٹارچ کی مدد سے اس کی خرابی چیک کرنے لگا۔ جو بھی کار کا استعمال کرتا ہے وہ تھوڑا بہت میکینک بن جاتا ہے، میں بھی تھوڑی بہت خرابی دور کر لیتا ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کار اسٹارٹ ہو جائے، مگر کار ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے کار کے اس وقت خراب ہو جانے پر بہت شدید غصہ آ رہا تھا کہ ایسی جگہ اور ایسے وقت کار خراب ہو گئی ہے کہ میں کسی سے کار ٹھیک کرانے کے لیے بھی مدد نہیں لے سکتا ہوں۔ غصے سے میں نے کار کو ایک لات ماری۔ بہت غصہ آ رہا ہے، نغمہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ صبح مجھے ایک اہم میٹنگ میں شرکت کرنا ہے، ایسے میں کار کے خراب ہو جانے سے میرا سارا پروگرام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ فکر نہ کرو اور تھوڑا انتظار کر لو، ہو سکتا ہے گاڑی خود بخود ٹھیک ہو جائے یا کوئی اور گاڑی آ جائے جو تمہاری مشکل کو آسان کر دے۔ وہ عجیب سی مسکراہٹ سے بولی، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بعض دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کار کچھ دیر کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پھر کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ رات کا پرسکون ماحول ہے، تنہائی ہے، ایسے میں قدرت کی جانب سے فراہم کردہ موقع کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ نغمہ نے میری جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات نے میرے دل میں گدگدی سی پیدا کر دی۔ واقعی میرا ذہن اس کی طرف گیا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اس قدر حسین لڑکی موجود ہے۔ میں بہک گیا تھا، میں وہ غلطی کر بیٹھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھی۔ میں بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ نہ نغمہ میری حوصلہ افزائی کرتی، نہ مجھ سے ایسا گناہ ہوتا۔ میں کار میں ہی سو گیا۔ جب صبح سورج کی پہلی کرن میرے چہرے پر پڑی، میں بیدار ہو گیا۔ میں نے جیسے تیسے کار کو چلایا۔ میں نے کار اسٹارٹ ہو جانے پر خوش ہوتے ہوئے جب نغمہ کی طرف دیکھا، وہ کار میں نہیں تھی، کار کے دروازے بھی لاک تھے۔ میں کار سے نکل کر باہر آیا، ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، دور دور تک نغمہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے ہارن بھی بجایا مگر وہ نہیں آئی۔ کچھ دیر انتظار کر کے میں نے کار کو ریس دے دی اور گھر پہنچ کر ہی دم لیا۔ ابھی اس واقعے کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ایک رات میں بیگم کے ساتھ بیڈ پر سو رہا تھا کہ نغمہ کمرے میں آ گئی۔ میں اسے اس رات میں اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس سے پوچھا، تم میرے کمرے میں؟ میں جب چاہوں جہاں چاہوں آ جا سکتی ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ کمرے میں میری بیگم، میں نے کہنا چاہا۔ اس کی فکر نہ کرو، میں جب تک نہیں چاہوں گی یہ اپنی نیند سے بیدار نہیں ہوگی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں نغمہ کو دیکھ کر حقیقت میں پریشان ہو گیا تھا اور چاہ رہا تھا کہ وہ کمرے سے نکل جائے۔ میں اس سے خوفزدہ سا ہو گیا تھا۔ میں تم سے کیا چاہوں گی؟ وہی جو اس رات تم نے کیا تھا۔ وہ مجھ سے انجانے میں ہوا تھا، اب جان بوجھ کر وہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے پاس آ گئی۔ نغمہ 1 گھنٹے تک میرے ساتھ رہی مگر میری بیگم راحت ذرا سا ہل بھی نہیں سکی۔ وہ ایسی بے سود بیڈ پر پڑی رہی جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ مجھے یہ سوچ کر خوف آ رہا تھا اگر بیگم جاگ جاتی اور مجھے اور نغمہ کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیتی تو وہ میرے بارے میں کیا رائے قائم کرتی کہ اس کا شوہر اس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کے ذہن میں میرے لیے جو عزت اور احترام تھا وہ سب خاک میں مل جاتا۔ پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ صبح ہی آنکھ کھلی۔ یہ سلسلہ 3 مہینے تک چلا۔ ہر ہفتے نغمہ میرے کمرے میں آ جاتی، اس کے آنے پر میری بیگم بے ہوش ہو کر سو جاتی۔ 3 مہینے کے اندر میری صحت بہت خراب ہو گئی تھی، خون کی کمی بہت ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر بھی حیران،
کہ مجھے کوئی خطرناک بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی خون کیوں کم ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر مرض کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ میں نے عاملوں سے رجوع کیا، جس پر مجھے انکشاف ہوا کہ نغمہ ایک جن زادی ہے، شیطان عورت ہے جو نوجوانوں کا، مردوں کا خون پیتی ہے۔ وہ بھی میرا خون پی رہی ہے۔ اگر وہ اسی طرح میرا خون پیتی رہی تو میرا انجام بہت ہی خطرناک ہوگا۔ میں نے کئی عاملوں سے علاج کرایا، مگر نغمہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی، اور وہ ہر ہفتے میرے پاس آتی رہتی ہے۔ اس نے اب مجھے دھمکیاں بھی دینا شروع کر دی ہیں کہ میں نے اپنا علاج کرانا بند نہیں کیا تو ایک ہی رات میں میرے جسم سے سارا خون نچوڑ لے گی۔ میں ڈر گیا اور اپنا علاج کرانا بند کر دیا۔ پھر میرے دوست نے آپ کا بتایا تو یہاں آیا ہوں، وہ بولا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا، پھر مجھ پر وہ حقیقت آشکار ہو گئی۔ نوجوان، تم سے جو بڑی غلطی ہوئی وہ اس رات میں جو حرکت سرزد ہوئی اس کا نتیجہ ہے۔ وہ جن تم پر غالب آ گئی ہے، اس کے پاس شیطانی طاقتیں ہیں جس کے سبب ہر عامل اس سے قابو نہیں کر سکتا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ پڑھائی کے زور سے تمہیں اس خبیث جنزادی سے نجات دلاؤں۔ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے میرے قابو نہیں آئے گی۔ اس نوجوان کی خاطر مجھے بھرپور کوشش کرنا پڑے گی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے پر میں چونکا۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں وہی ہوں جس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو، وہ بولی۔ ظاہر کیوں نہیں ہو رہی ہو؟ میرے کہنے پر وہ ظاہر ہو گئی، میرے سامنے آ گئی۔ وہ انتہائی بدصورت شکل کی بوڑھی عورت تھی جسے دیکھ کر مجھے گھن آنے لگی۔ کوئی خوبصورت نہیں تھی وہ۔ میں جس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں وہ تو بہت حسین ہے۔ میں اور حسین، یہ ناممکن سی بات ہے۔ جادو کے زور پر حسین ضرور نظر آئی ہوں میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں۔ تم میرے پاس کیا لینے آئی ہو؟ تمہیں خبردار کرنے آئی ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھنا چھوڑ دو، ورنہ کیا؟ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے پاس شیطانی طاقتیں بہت ہیں، میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گی۔ وہ غصے سے بولی۔ سوچ کیا رہی ہو؟ عمل کیوں نہیں کرتی؟ میں دھمکی نہیں دے رہی، میں واقعی تمہیں جلا کر ختم کر دوں گی۔ مجھے معلوم ہے تم دھمکی نہیں دے رہی ہو بلکہ جلا کر بھسم کرنے آئی ہو۔ پھر کیا سوچ رہی ہو؟ جلاؤ نہ مجھے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے ہنستا دیکھ کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا۔ آگ کا شعلہ میری طرف لپکا، مگر وہ میرے گرد حصار سے ٹکرا کر غائب ہو گیا۔ اس دن عورت نے کئی وار مجھ پر کیے مگر وہ ناکام رہی۔ وہ غصے سے جھلاتے ہوئے بولی، اس وقت تم نے اپنے گرد جو دائرہ بنایا ہوا ہے، حصار قائم کیا ہوا ہے، اس لیے میں تمہیں نقصان پہنچانے سے قاصر ہوں۔ جس وقت بھی تم حصار سے نکلو گے میں تم پر ایسا جان لیوا حملہ کروں گی کہ بچ نہیں سکو گے، پانی تک نہیں مانگ سکو گے۔ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں۔ جو لوگ باوضو رہتے ہیں ان پر کالا جادو اثر نہیں کرتا، بلکہ کالا جادو کرنے والے خود ہی کالے علم سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور تم ایک جن زادی ہو، شیطان ہو۔ جن اچھے بھی ہوتے ہیں، تم نے خود کو کیوں ان شیطانی عملیات میں قید کر لیا ہے؟ بس میری مرضی، مجھے حسین ہونا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میری بات پر اس نے غصے سے زمین پر پیر پٹکا اور غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہو جانے پر میں پھر وظیفہ پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ 2 دن گزرنے پر جب میں وظیفہ پڑھ رہا تھا تو وہ پھر آ گئی۔ اس بار وہ غصے میں نہیں تھی۔ میں اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ آج کیا دھمکی دینے آئی ہو؟ میں دھمکی نہیں بلکہ ایک کام تمہیں کہنے آئی ہوں۔ کیسا کام؟ تم اگر یہ وظیفہ چھوڑ دو تو میں تمہیں انعام دوں گی۔ میں دولت سے مالا مال کر دوں گی۔ دولت سے مالا مال؟ میں زمین میں چھپے ہوئے خزانوں کے بارے میں جانتی ہوں۔ اس دن تم مجھے جلا کر بھسم کرنے آئی تھی، آج دولت سے مالا مال کر دینا چاہتی ہو۔ آخر عبدالرشید میں ایسی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے پاس شیطان کی بہت بڑی طاقت ہے اور یہ سب ایسے ہی حاصل نہیں ہو گئی ہے، میں نے بہت جتن کیے ہیں۔ جب کہیں جا کر یہ مجھے طاقت ملی ہے، میں ہمیشہ کے لیے امر ہونا چاہتی ہوں۔ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے مجھے 100 آدمیوں کا خون پینا ہے، اور جس شخص کا میں خون پی رہی ہوں وہ خون پینے سے ہلاک نہیں ہو جاتا تب تک مجھے دوسرے شخص کا خون نہیں پینا ہے۔ میں کسی اور کا خون نہیں پی سکتی ہوں جب تک اسے ہلاک نہ کر دوں، اس کے جسم کا ایک ایک قطرہ ختم نہ ہو جائے۔ میں نے 99 آدمیوں کا خون پی لیا ہے، اب رشید کا 100واں نمبر ہے۔ اگر عبدالرشید میرے خون پینے سے ہلاک نہیں ہوا تو میں ہلاک ہو جاؤں گی، اور اب میں کسی اور شخص کا خون بھی نہیں پی سکتی۔ میں مجبور ہو گئی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے عبدالرشید کا علاج کروانے والے عاملوں کو ڈرا دھمکا کر علاج کرنے سے روک دیا تھا، کئی کو تو میں نے گردن توڑ کر مار بھی دیا تھا۔ تم باوضو رہتے ہو،
اس لیے میرا یہ عمل، میری یہ طاقت تم پر نہیں چل سکتی ہے، اس لیے میں نے دولت کی تم کو لالچ دی ہے۔ مجھے ہر حالت میں اس کا علاج رکوانا ہے، ورنہ میری موت یقینی ہے۔ اس کا مطلب ہے عبدالرشید کو ہلاک کر کے تم ہمیشہ کی زندگی پالو گی۔ اب تم 99 آدمیوں کو ہلاک کر چکی ہو، 100واں نمبر اس کا ہوگا۔ ہمیشہ کے لیے زندگی رہنے پر تم نہ جانے اور کتنا انسانیت کو نقصان پہنچاؤ گی، نہ جانے اور کتنے انسانوں کا خون پیو گی، نہ جانے کتنی عورتوں کے سہاگوں کو لوٹو گی۔ میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں، تم اس چکر میں پڑنے کے بجائے میری بات مان لو۔ میں تمہیں منہ مانگی دولت دوں گی، ایسے ایسے خزانے ملیں گے کہ کبھی تمہیں محنت نہیں کرنا پڑے گی، عیش کرو گے عیش۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرتا ہوں۔ پھر تم نے کیسے یہ اندازہ لگا لیا کہ دولت کی لالچ میں، دولت کی خاطر میں تمہاری یہ ناپاک بات مان لوں گا؟ میرے غصہ کرنے پر وہ غائب ہو گئی۔ میں نے اس کے جانے کے بعد دوبارہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، اور یہ وظیفہ اب اور وظیفوں سے طاقتور تھا۔ اس کے لیے مجھے بہت محنت کرنی تھی، دن رات جاگ کر اسی دائرے میں، اس حصار میں بیٹھ کر وہ عمل کرنا تھا۔ 2 دن گزرنے پر وہ پھر میرے سامنے تھی۔ پہلے وہ میری منت سماجت کرنے لگی، میرے مسلسل انکار پر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے کئی شیطانی وار کیے، لیکن اس کا ہر وار خالی گیا۔ وہ جنونی حالت میں آ گئی، ایسا لگ رہا تھا وہ اپنے وار خالی ہو جانے پر دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ ہر حالت میں مجھ پر حملہ کرنا چاہتی تھی، مجھے مار دینا چاہتی تھی اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں حصار میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ایسے میں اس کا کوئی وار اثر نہیں کرے گا، پھر بھی وہ مجھ پر حملہ کر رہی تھی۔ میں نے جب وظیفہ پڑھنا شروع کیا تھا، وظیفہ ختم ہونے پر پانی پر دم کرتا رہتا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اس پانی کا استعمال کر سکوں۔ میں نے فوراً وہ پانی اس جن عورت پر اچھال دیا۔ جیسے ہی پانی اس خبیث جن کے جسم پر پڑا، اس کی چیخ نکل گئی، پورے بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ چیختی چلاتی راکھ کا ڈھیر بن گئی، میرے سامنے جل کر خاک ہو گئی۔ میں نے اس راکھ کو ایک ہتھیلی میں بھر کر ایک کونے میں رکھ دیا۔ میں جو چاہ رہا تھا وہ ہو چکا تھا۔ عبدالرشید کے میرے پاس آنے پر میں نے اس کے ہلاک ہونے کی خوشخبری سنا دی، جسے سن کر وہ خوش ہو گیا۔ عبدالرشید، تم جو یہ تھیلی میں راکھ دیکھ رہے ہو، یہ اسی خبیث جنزادی کی ہے۔ تمہیں اس راکھ کو دریا میں بہانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں اس خبیث جنزادی کی راکھ کو دریا میں ڈال دوں گا، خوش ہوتے ہوئے بولا۔ اس نے مجھے اچھی خاصی رقم دینا چاہی، مگر میں نے مسکراتے ہوئے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ عبدالرشید، میں یہ کام خدمت خلق کے جذبے کے تحت کرتا ہوں، دولت کی مجھے ہوس نہیں۔ تم جو رقم دینا چاہ رہے ہو، یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے۔ اس جنزادی نے مجھے کئی خزانے دینے کی لالچ دی تھی، مگر میں نے صاف انکار کر دیا، اور میں نے تمہارا علاج کر کے ثابت کر دیا کہ مجھے خزانے حاصل کرنے کا نہیں، خدمت خلق کرنے کا شوق ہے، جس کام کے لیے اللہ نے مجھے مقرر کیا ہوا ہے، ورنہ میرا عمل کسی کام کا نہیں ہے اگر میں دولت کے لیے کام کروں گا۔ میری بات سن کر اس نے سر جھکا لیا۔ آج میں بہت خوش تھا، میں نے خزانوں کو ٹھکرا کر ثابت کر دیا تھا کہ مجھے دولت سے پیار نہیں، دولت سے اگر دلچسپی ہے تو صرف اتنی کہ ضروریات زندگی پوری ہوتی رہے اور بس۔ اور پھر عبدالرشید نے توبہ کر لی کہ آئندہ وہ اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے گا، اور چاہے جتنی حسین عورت اس کے پاس آ جائے، وہ کبھی اس کے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔